لڑکے لڑکیاں اپنی مرضی سے شادی کریں یا اپنے جو ماں باپ ان کے کہتے ہیں وہاں پر شادی کریں، یعنی کہ لو میرج بہتر ہے یا ارینج میرج، مجھے بہت زیادہ کالز اس معاملے پہ اسپیشلی آتی ہیں، اور سب سے زیادہ لڑکیاں بچیاں اس معاملے میں کال کرتی ہیں۔ ینگ بچیاں ہیں، 19 سال کی، 20 سال، 22 سال کی، 25 سال کی بچیاں ہوتی ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھنے والی اچھی بچیاں، گھروں کی لڑکیاں ہیں، نیک لڑکیاں ہوتی ہیں، لیکن مسئلہ ہے کہ کوئی لڑکا پسند آتا ہے، آج کل کا دور ہے، اتنی سختی کا دور نہیں ہے، اور اسے پسند کر لیتی ہیں اور پھر شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن رشتہ دار، معاشرہ اور کچھ قدغنیں ایسی ہیں ابھی بھی ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں، اور بعض اوقات لڑکا بھی اچھا ہوتا ہے، خاص طور پہ لڑکی تو یہی سمجھتی ہے، میں صرف ابھی لڑکیوں سے بات کر رہا ہوں اس معاملے پہ، وہ یہی سمجھتی ہے کہ لڑکا بہت اچھا ہے اور میرا آئیڈیل ہے۔ دیکھو بچیوں، میں اس معاملے میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں، کبھی بھی اپنی پسند پر اعتبار مت کرنا، آپ مرد کو نہیں جانتی ہیں، جو مرد آپ کے ساتھ رات کو چوری چھپے بات کرتا ہے وہ امانت دار نہیں ہے، وہ اچھا نہیں ہے، اور اگر اچھا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ فوری طور پر رشتہ آپ کے ماں باپ کے گھر میں بھجوائے، اور بھجوانے کے بعد اگر آپ کے ماں باپ کی طرف سے انکار ہو جاتا ہے تو سر تسلیم خم کرے، اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہے، اور آپ کہیں اور رشتہ اپنا کیجئے اور بچہ کہیں پہ اور کیجئے، تو پھر تو پتہ چلے گا کہ بہت اچھا لڑکا تھا۔ لیکن یہ بات غلط ہے کہ کسی کی بچی کو ورگلانا، بہکانا اور اس کو اپنے جال میں لینا، یہ ہر جگہ ہوتا ہی ہے، شروع میں بچے بچیاں اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، خود ہمارے اوپر بھی ایک عمر ایسے ہی گزری ہے۔ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ سب سے بہتر شادی وہ ہوتی ہے جو ماں باپ کی مرضی سے کی جاتی ہے۔ دیکھو، ایک ہی بات ہے، آپ آج اس بات کو نہیں سمجھتی ہیں، آپ کے ماں باپ سمجھتے ہیں، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں جو عمر میں آگے جا چکے ہیں، کہ آپ شادی اپنی پسند سے کریں یا ماں باپ کی مرضی سے کریں۔ آگے جا کر دونوں شادیوں نے ایک ہی رخ لینا ہے، یعنی کچھ آزمائشیں ہوں گی، کچھ سہولیات ہوں گی، کچھ مسائل آئیں گے، کچھ کشائشیں آئیں گی، تو ایک سیٹ آف ٹیسٹ آئے گا آپ کے پاس، اس ٹیسٹ کے اندر سے آپ کو گزرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے لڑکا اچھا ہو سکتا ہے اس کے گھر والے اچھے نہ ہو سکتا ہے اس کے گھر والے اچھے ہوں، لڑکا خود اچھا نہ ہو، کچھ بھی نکل سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے جب دونوں طرح کی شادی نے ایک ہی طرح کی آزمائش میں ڈھلنا ہے، وہ جو ماں باپ میری بات سن رہے ہیں ان کو بات پتہ ہوگی کہ کیا معاملات ہیں، مالی مسائل آتے ہیں، بچوں کے مسائل آتے ہیں، سسرال کے مسائل آ جاتے ہیں، اور پھر آپس کے ذہنی تضاد وغیرہ کے، کانفلکٹ کے، انڈرسٹینڈنگ کے، اور بچوں کی ترجیحات مختلف ہوتی ہیں، اس کے مسائل آ جاتے ہیں، وہی جو سارے جوڑے برداشت کرتے ہیں وہی سب کچھ میں سے ہمارے بچے بچیوں کو بھی گزرنا ہی پڑتا ہے۔ اس صورتحال میں بچیوں کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، یہ ریکمنڈیشن دینا چاہتا ہوں کہ شادی پوری کوشش کریں کہ اپنے ماں باپ کی مرضی سے کیجئے، کیونکہ جب دونوں صورتحال میں شادی نے ایک ہی رنگ اختیار کرنا ہے تو اس کا پھر سب سے اصل فائدہ، اچھا فائدہ تو یہ ہے کہ ہم ماں باپ کی مرضی سے کریں، کیونکہ کل کو ہمیں ان کی مدد کی ضرورت پڑے گی۔ بہت زیادہ مسائل ایسے آتے ہیں جن پہ بچیوں کو اپنے ماں باپ کی سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور جو بچیاں اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں، اگر ماں باپ سپورٹیو ہیں اچھی بات ہے۔ کچھ بچیاں ایسی ہوتی ہیں، لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو میچور ہوتی ہیں، اور ان کی تعلیم ایسی ہوتی ہے، ان کا براٹ اپ ایسا ہوتا ہے، ماں باپ کے ساتھ ان کے تعلقات اتنے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کا سیلف کانفیڈنس اتنا اچھا ہوتا ہے، اور ان کے تعلیمی ادارے ایسے ہوتے ہیں، جیسے ڈاکٹر بن رہی ہیں بچیاں، یا اکاؤنٹنسی میں ہیں، یا اس کے بعد آئی ٹی میں ہیں، اور بہت سارے فیلڈز ایسی ہیں جس میں بچیاں اپنے کولیگز کو پسند کر لیتی ہیں، اور اس کے بعد وہ رشتہ خیر اسلوبی سے ہو جاتا ہے، کیونکہ دونوں کے ماں باپ اس معاملے میں ایگری کرتے ہیں۔ تو اگر تو ایسی صورتحال ہے تو کوئی بات نہیں، ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں پر ٹرسٹ کریں، اور اگر ان کا براٹ اپ اچھا ہوا ہے، ان کی تربیت اچھی ہوئی ہے، تو وہ یقیناً اس اہل ہیں کہ وہ اپنے لیے اچھا رشتہ تلاش بھی کر سکیں اور اس کو پسند بھی کر لیں، یہ ان کا حق ہے۔ لیکن اگر بچوں میں کانفیڈنس کی کمی ہے، اگر ماں باپ کی لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، اور اگر بچے کمبائن فیملی سسٹم میں رہے ہیں یا چھوٹے شہروں میں رہے ہیں، تو اسپیشلی خاص طور پر بچیاں بہت جلدی الجھ جایا کرتی ہیں اور غلط لڑکوں کے ہاتھ لگ جایا کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں رسوائی اور بدنامی ہوتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں میرا بچیوں کے لیے مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کی کسی کے ساتھ دوستی ہے، اس کو فوری طور پر بند کیجئے، یا اپنے ماں باپ کو بتائیے، کوئی بات نہیں، انہیں اعتماد میں لیجئے،
اور لڑکے کو یہ کہ فوری طور پہ اپنے ماں باپ کو آپ کے گھر بھیجے اور رشتے کی بات کرے. اگر اس کی کوالیفیکیشن ایسی ہے, اگر اس کا سٹیٹس ایسا ہے کہ وہ آپ کو افورڈ کر سکتا ہے, تو آپ کے ماں باپ کو انکار نہیں کرنا چاہیے. اور اگر ماں باپ نہیں مانتے, یا آپ کے ماں باپ کو آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ بات انہیں بتائیں گے تو انہیں اچھا نہیں لگے گا, تو پھر یہ اچھا نہیں ہے, اس کو چھوڑ دیجئے اس معاملے کو. کیونکہ اگر کل کو آپ کسی طریقے سے زبردستی کر کے, یا آپ کورٹ میں جا کے, یا ماں باپ پہ دباؤ ڈال کے اگر آپ شادی کر بھی لیں گی, اور کل اگر معاملات ویسے نہ چلے, زندگی نے وہ رخ بدلے جو کہ اسے بدلنا ہی ہے, اور آپ کی آزمائشیں شروع ہوئیں, تو پھر ماں باپ کے لیے آپ کے پیچھے آنا, آپ کی مدد کرنا, آپ کو سپورٹ کرنا, آپ کی بیک پہ کھڑے ہونا بہت مشکل ہو جائے گا. تو اس حوالے سے میرا یہ مشورہ ہے, بچیاں جو عقل مند ہیں ان کو میری بات ضرور سمجھ میں آئے گی کہ اتنا آپ کا ضرور حق ہے کہ لڑکے کی شکل صورت آپ کو پسند ہونی چاہیے, اس کے گھر والے آپ کو پسند ہونے چاہیے, اور یہ آپ کا حق ہے. اور میں ماں باپ سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ رشتہ جیسے مرضی دیکھیے, اگر بچے بچیاں فرما بردار ہیں, آپ کی بات مان رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جس کھونٹے سے مرضی ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح باندھ دیں. ان کو رشتہ دکھائیے, بچوں کی تصویریں ایک دوسرے کو دکھائیے, ایک دفعہ فیملی میں بیٹھ کر, کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ ان کی 10-15 منٹ کے لیے ایک ملاقات کروا دی جائے, تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر یہ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے. اس معاملے میں اپنے بچوں کی پسند ناپسند کا بہت زیادہ خیال رکھیں, اور یہ جان کے رکھیں کہ ماں باپ جو آج سے 20-25 سال 30 سال پہلے دباؤ ڈالتے رہے ہیں اپنی اولاد پہ, اور جو ظلم و ستم کرتے رہے کہ جہاں دل کیا وہاں پہ شادی کر دی, اور بچیوں نبھاتی بچیاں مر گئیں, اور جس طریقے سے بچیوں نے ظلم برداشت کیے ہیں, اسپیشلی ماں باپ کی مرضی کی شادی اور بے جوڑ رشتوں کے جو مسائل انہوں نے برداشت کیے ہیں, اسی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری آنے والی جو اولادیں ہیں وہ اس پابندی کو بالکل توڑ دیتی ہیں, اور بالکل ریئیکٹیو ہو کر کہتی ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے شادی کریں گے. تو خدا را اعتدال کے ساتھ زندگی میں چلیے, اپنے بچوں کی زندگیاں برباد نہ کیجیے. اور میں بچوں کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ اپنی زندگیاں خود کبھی برباد نہ کیجیے. اگر ماں باپ کے کیے ہوئے رشتوں میں آپ کو آزمائشیں آئیں گی, تو اللہ بھی آپ کے ساتھ ہے. اللہ ویسے بھی ساتھ ہی ہوتا ہے, یہ ایسا حرام کام نہیں ہے, لیکن جس کام میں ماں باپ کی رسوائی ہے, جس کام میں ماں باپ کے آنسو ہیں, جس کام میں آپ ماں باپ کو ڈپریس کر رہے ہیں, جس کام میں آپ ان کو ہرا رہے ہیں پوری فیملی کے سامنے اور ان کو شرمندہ کر رہے ہیں, اس میں اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو ڈیمیج دے گا, آپ کے پرابلمس بڑھ جائیں گے لائف کے اندر, آپ کے لیے کوپ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا, اور پھر آپ مدد نہ کیے جائیں گے. بچیوں کے مجھے فون آ جاتے ہیں کہ جی فلاں بندہ بہت پسند ہے, اور ہم اس کے لیے اتنے سال ہو گئے ہیں اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں, وظیفے کر رہے ہیں, پتہ نہیں کون کون سے عمل کیے ہیں, یہ صورت اتنے لاکھ بار پڑھی, یہ اتنے بار پڑھی, 5 سال ہو گئے مجھے دعا کرتے ہوئے, اللہ تعالیٰ مجھے یہ بندہ کیوں نہیں دیتا, اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ بندہ میرے لیے, اللہ تعالیٰ اس کو مجھ تک پہنچا دے, مجھے اس تک پہنچا دے, سارے مان جائیں. تو دیکھیے بات سنیے, ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کرتے کبھی کبھی لاشعوری طور پر اللہ تعالیٰ کو کنونس کرنے کی جرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اپنی مرضی کی دعا کو پورا کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کنونس کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں سے پکڑ لیا کوئی چیز, اور کسی نے بتا دیا کہ سورہ ملک کتنی دفعہ پڑھیں گے تو فلاں جگہ رشتہ ہو جائے گا, تو وہ پڑھنی شروع کر دی, تو شرط لگا لی اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اس کے نام کے ساتھ ایک شرط عائد کر لی کسی کے کہنے پر, کسی بدبخت کے کہنے پر, کہ اتنی دفعہ یہ پڑھوں گی تو اللہ تعالیٰ مان جائے گا. کیسے مان جائے گا اللہ تعالیٰ؟ کیوں مانے اللہ تعالیٰ؟ یہ کون سی کتاب میں آئے ہیں سارے معاملات کہ فلاں آیت کو اتنی دفعہ پڑھنا ہے, فلاں آیت کو اتنی دفعہ پڑھنا ہے تو اللہ مان جاتا ہے؟ یہ جو میکنزم آیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ منانے والا, یہ سسٹم کہاں سے آیا؟ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ سسٹم کہاں سے آیا ہوا؟ اس سے بچا کریں. اور یہ کوئی اگر بچی مجھے کہتی ہے نا کہ مجھے 5 سال ہو گئے اللہ کی اتنی عبادت کی, اللہ نے مجھے بندہ نہیں دیا, تو وہی میرے استاد نے بات کی تھی کہ وہ اللہ کی عبادت تو ہے نہیں, وہ تو اس مرد کی عبادت کر رہی ہے. تو انسان اپنی خواہش کی عبادت کر رہا ہوتا ہے. مجھے پتہ ہے دل پہ اختیار نہیں ہوتا, مجھے پتہ ہے بعض اوقات جینا مشکل نظر آنے لگتا ہے, لیکن ایسا نہ کریں. وہ میری توبہ والی ویڈیو ہے وڈرالز کے اوپر, پرسنالٹی وڈرالز پر, اور زندگی ایک آزمائش ہے, وہ بھی اسی موضوع پہ بنی ہے, میں نے اس میں بھی ڈسکس کی ہے یہ چیز. ان ویڈیوز کو دیکھیے اور تکلیف اٹھانے کی عادت ڈالیں. کوئی بات نہیں, زندگی میں بہت ساری من چاہی مرادیں پوری نہیں بھی ہوتی ہیں. 3-4 مہینے 6 مہینے سال بندہ بھول جاتا ہے, آخر کار بھول ہی جاتا ہے.
تو اللہ پر اعتبار رکھیے، اور اگر اللہ نہیں دے رہا اور اتنا زیادہ مانگا، پہلی تو بات میں اس چیز کے ویسی سخت خلاف ہوں ذاتی طور پر کہ یہ کون سی تمنا ہے جس کو اتنے سال اللہ سے مانگتے ہی رہنا ہے۔ ہاں کچھ گریس ہونی چاہیے، بیٹا کسی کا گم ہو گیا ہے، کسی کو بیماری لگ گئی ہے، کسی کو بھوک بہت زیادہ ہے، غربت افلاس بہت زیادہ ہے، مانگے اللہ سے، ساری زندگی مانگتا رہے۔ اب یہ پسند کی شادی اور یہ چیزیں، میں محبت کے جذبے کی بے قدری نہیں کر رہا، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایموشنس ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ایک وقت ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس بات کو جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے۔ ایک شے جس سے تم کراہت کھاتے ہو اس میں تمہارے لیے ہو سکتا فائدہ ہو، اور ایک چیز تمہیں اچھی لگتی ہے ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے شر ہو۔ جب قرآن پاک میں اللہ نے فرما دیا تو دعا مانگ لی ہے اللہ تعالیٰ سے، ایک بندہ پسند آ گیا ہے اور اس کو مانگا ہے اللہ تعالیٰ سے، 6 مہینے سال مانگ لیا، اس وقت چھوڑ دیں، چپ کر جائیں، کچھ اور کر لیں زندگی میں، اللہ سے اللہ کو مانگیں، تب مزہ ہے عبادت کا۔ یہ عبادت کیا عبادت ہے کہ کسی شخص کی خاطر عبادت کرنی، ہاں اپنے بچوں کی خاطر کر لیں، اپنے بچوں کی بیماری ہے کسی کے بچے کو، وہ ساری زندگی اللہ سے مانگے دعا میں، اس میں کون سی بات ہے؟ لیکن اس ماں کی یہ طلب کبھی نہیں ہوگی، وہ مجھے یہ کبھی نہیں کہے گی، ہاں وہ یہ کہہ دے کہ بچے کو شفا ابھی تک نہیں ہو رہی، وہ یہ نہیں کہے گی کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ ڈیلے کے اوپر انسان تھوڑا سا تردد میں جا سکتا ہے، لیکن گلا نہیں کرتا ہے، انسان لگا رہتا ہے۔ اب یہ جو شادی والے معاملات ہوتے ہیں نا، پسند کی شادی، فون کر کے کہنا کہ جی وہ 5 سال ہو گئے ابھی تک کوئی طریقہ بتائیں، میں کیا طریقہ بتاؤں، میری جرت ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوں، میں آپ کو نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کرے، میں آپ کو کہاں سے ایسا طریقہ بتا دوں گا کہ فلاں چیزیں 3 دفعہ پڑھیں تو آپ کی شادی اللہ فلاں بندے سے کرا دے گا۔ کچھ ہوش کیا کریں۔ اور مجھے یہ والے رابطے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اب تو نارملی ہم ایوائڈ کرنے لگ گئے ہیں، ایک سسٹم ہم نے بنا دیا ہوا ہے الحمدللہ، جس میں ایسی چیزوں کو ہم تھوڑا سا فلٹر کر دیا کرتے ہیں، بتا دیا کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو دیکھیں، وہ والی ویڈیو دیکھ لیں، ادروائز ایسے معاملات میں نہ اپنا وقت ضائع کریں نہ میرا وقت ضائع کریں۔ اگر آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا، اگر آپ کو کوئی بندہ یا کوئی عورت حاصل نہیں ہو رہی ہے تو صبر کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت مانگیں، اس کی بخشش مانگیں، اس کا کرم مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے ایک ہی بندہ نہ اتنی بار مانگیں۔ اس بات پہ میرا تھوڑی بات اس بات پر غور کیجیے گا، انسان کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ کل کو آپ کو بہت کچھ اللہ سے ایسا بھی مانگنا ہے جو بالکل جائز ہوگا، اور یہ بھی ناجائز نہیں ہے، لیکن اتنی زیادہ نہیں، اتنا نہیں آگے جانا چاہیے۔ ابھی مجھے 2-3 دن پہلے ایک خاتون کا فون آیا، 12 سال کا انتظار، ابھی دیکھ رہی ہوں گی ویڈیو، 12 سال کا انتظار اور دعائیں اور خواب، اور کیوں نہیں دے رہا جی اللہ؟ بھی نہیں دے رہا تو نہیں دے رہا، آپ کے لیے نہیں بہتر ہے تو نہیں بہتر ہے، بات ختم ہو گئی، چھوڑ دیجیے، کیوں پیچھے پڑ جاتے ہیں ایک چیز کے؟ یہ تو اب ایسے ہی ہے جیسے میں اللہ تعالیٰ سے پیسے مانگنا شروع کر دوں اور پھر ساری زندگی تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو پیسے کے لیے میرے پاس آتا ہے، بے لوس ہو کے بھی کبھی آ میرے پاس۔ تو تھوڑا صبر کرنا سیکھیے زندگی میں، صبر کو دریافت کریں۔ بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں دی جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہتر نہیں ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اگر دے دی جائیں تو اس بات پر ساری زندگی ندامت اور پچھتاوا ہوتا ہے کہ یہ کیوں دے دی گئی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے اس کا رحم اور کرم طلب کریں، اور کوئی بات نہیں، اگر کوئی پسند آ گیا تھوڑی بہت دعا مانگ لیں، اس کے بعد چھوڑ دیں، اتنی زیادہ اس کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح کے معاملات کو۔ ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھیے اور ایک بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے۔ ماں باپ جہاں کہتے ہیں وہاں اپنی عقل استعمال کر، اگر آپ کو رشتہ پسند نہیں آ رہا آپ انکار کر دیجیے، یہ آپ کا حق ہے، اور ماں باپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ اگر لڑکی نہیں مان رہی ہے، اگر بچی کو رشتہ پسند نہیں آ رہا، یا بچی خوف کھاتی ہے یا تردد کا شکار ہوتی ہے یا اس گھر میں نہیں جانا چاہ رہی، اس کو کوئی بھی کنسرنز ہیں، یا تو آپ اس کے کنسرنز کلیئر کیجئے، جہاں پہ رشتہ کر رہے ہیں وہ گھر والے آگے کنسرن کلیئر کریں۔ اگر کنسرن کلیئر نہیں کر سکتے تو اس کا سمپلی مطلب یہ ہے کہ آپ کی اولاد ٹھیک سوچ رہی ہے، اور اس کے بعد آپ کو ان کی بات ماننی چاہیے، اس رشتے سے معذرت کیجئے اور کوئی اور ڈھونڈیے۔ اولاد کے ساتھ مل کر چلنے میں ہی بھلائی ہے، اولاد کے لیے بھی اور ماں باپ کے لیے بھی، اور یہی بات اولاد کے لیے بھی کہوں گا کہ ماں باپ کے ساتھ مل کر چلنے میں ہی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، اس کو ہمیشہ مد نظر رکھیے گا۔